بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے تیسری سورت ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 89 نمبر پر اس کا نزول ہوا ہے۔ یہ سورت تیسرے پارے سے شروع ہو رہی ہے اور چوتھے پارے میں ختم ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ یہ سورت سورہ انفال کے بعد مدینہ منورہ میں کچھ غزوہ بدر اور کچھ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات یعنی الف لام میم سے ہو رہا ہے۔ اس سورت میں آیت 33 سے لے کر آیت 56 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والدین کا ذکر کیا ہے۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش مسجد اقصی میں سکونت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کے حوالے سے اس سورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ لفظ آل عمران آیت نمبر 33 میں مذکور ہے۔ حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں دی جن کو سننے کے بعد میں آج تک نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے وہ 2 بادل ہیں یا 2 کالے سائبان ہیں جن کے درمیان روشنی ہے، یا جیسے وہ ایک سیدھ میں اڑنے والے پرندوں کی 2 ٹولیاں ہیں، وہ اپنے صاحب یعنی صحبت میں رہنے والے کی طرف سے مدافعت کریں گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، قرآن کریم پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، اور خاص طور پر جگمگاتی ہوئی 2 صورتیں کہ وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہیں پڑھو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح ظاہر ہوں گی گویا کہ ابر یعنی بادل کی 2 ٹکڑیاں ہیں، یا 2 سایہ کرنے والی چیزیں ہیں، یا پرندوں کی صف باندھے ہوئے 2 ٹکڑیاں ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف جگڑیں یعنی ان کی وکالت کریں گی۔ اور سورہ بقرہ پڑھو کیونکہ اس کو ہمیشہ پڑھنے، اس کے مفہوم اور معنی میں غور و فکر اور اس کے احکام پر عمل کرنا برکت یعنی نفع عظیم ہے، اور اس کو ترک کرنا قیامت کے دن حسرت یعنی ندامت کا باعث ہوگا۔ اور یاد رکھو، سورہ بقرہ کے طویل ہونے کی وجہ سے اس کے پڑھنے کی طاقت وہی لوگ نہیں رکھتے جو اہل باطل اور سست ہوتے ہیں۔ اس پوری کائنات میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتنا قریبی اور براہ راست تعلق ہو جتنا قرآن مجید کا ہے۔ ہر چیز اور ہر ہستی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے خالق اور محلوق اور عابد و معبود کا ہے، مگر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کوئی محلوق نہیں ہے، بلکہ خود اسی یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت اور اس کا کلام ہے جو اس نے اپنے کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ ہم تک پہنچایا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ذوق و شوق کے ساتھ دل لگا کر کیجئے، اور یقین رکھیے کہ قرآن مجید سے شگف اللہ تعالیٰ سے شگف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کے لیے سب سے بہترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ قرآن اپنے اصحاب کے لیے بارگاہ خداوندی میں شفاعت کرے گا۔ اصحاب قرآن وہ سب لوگ ہیں جو قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس سے تعلق اور شگف کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کا وسیلہ یقین کرتے ہوئے اس سے خاص نسبت اور لگاؤ رکھیں، جس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، مثلا کثرت سے اس کی تلاوت کرنا، اس میں تدبر و تفکر اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا اہتمام رکھنا، یا اس کی تعلیم و ہدایت کو عام کرنے اور پھیلانے کی جد و جہد کرنا۔ ان سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کہ قرآن ان کے حق میں شفیع ہوگا، حالانکہ اخلاص یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت شرط ہے۔ اس حدیث پاک میں قرآن کی تلاوت کی عمومی ترغیب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت اور قرآن کی خصوصیت کے ساتھ بھی ترغیب دی ہے، اور ان دونوں صورتوں کو جگمگاتی ہوئی صورتیں فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دونوں صورتیں نور و ہدایت اور ثواب کی زیادتی کی وجہ سے روشن ہوں گی۔ گویا اللہ رب العزت کے نزدیک ان دونوں صورتوں میں اور بقیہ صورتوں میں چاند اور ستاروں کی نسبت ہے کہ یہ صورتیں تو چاند کی طرح ہیں نسبتاً باقی تمام صورتیں کہ وہ تمام ستاروں کی طرح ہیں۔
ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ قیامت میں اور حشر میں جب ہر آدمی سائے کا محتاج ہوگا اور ضرورت مند ہوگا، یہ دونوں صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بادل اور سایہ دار چیز کی طرح یا پرندوں کے پروں کی طرح اپنے اصحاب پر یعنی اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کیے رکھیں گی اور ان کی طرف سے وکالت اور جواب دہی بارگاہ خداوندی میں کریں گی۔ یہ دونوں صورتیں اپنے مضامین کے لحاظ سے بہت جامع صورتیں ہیں۔ پھر سورہ بقرہ چونکہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ لمبی یعنی بڑی صورت ہے، اس لیے اس کا یاد کرنا بغیر سچی لگن اور دلی شوق کے مشکل ہے، اور آخر میں سورہ بقرہ کے متعلق مزید فرمایا کہ اس کے سیکھنے اور پڑھنے میں بڑی برکت ہے اور اس سے محرومی میں بڑا خسارہ ہے اور اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس حدیث کے بعض راویوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد ساحرین ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول رکھنے والے پر کبھی کسی جادوگر کا جادو نہیں چلے گا۔ سورہ بقرہ کی حیثیت اور تاثیر کا اشارہ اس حدیث سے بھی ملتا ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آخر پہ آپ سے گزارش ہے ہمارے وظائف کو عملیات کو اپنے دوستوں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔